آپ مایوس نہ ہو، آج آپ کو ایک بڑا گفٹ، بڑا تحفہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو ہر تنگی، ہر پریشانی سے نکلنے کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جس کو سن کر، جس کو دیکھ کر، جس کو کر کے آپ اتنا زیادہ خوش ہو جائیں گے، اتنی بڑی پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی، اتنی بڑی تنگی آپ کی دور ہو جائے گی جس کو آپ سوچے بھی نہیں تھے کہ اس راستے سے میری تنگی دور ہوگی۔ لیکن معاملہ یقین کا ہے، سارے لوگ تو پریشان نہیں ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی پریشان ہے، تنگ ہے، قرض میں ڈوبی ہے، بیماریوں کو لے کر در در بھٹک رہی ہے، علاج نہیں ہو پا رہا، بیماریوں سے شفا نہیں ہو پا رہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے دوا بھی بنایا ہے اور دعا بھی بنایا ہے، لیکن دوا کے لیے لوگ اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں، دوا کے لیے اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں، ہاسپٹل بدل دیتے ہیں، ڈاکٹر بدل دیتے ہیں، ایریا بدل دیتے ہیں، علاقہ بدل دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ایک ایسی سورہ جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے، یہاں دھوکہ اور فراڈ کی بات نہیں کی جائے گی۔ کچھ چینل والے ایسے بھی ہیں جو اس ٹائپ کا چینل بنا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن سورہ جو بتائے گا، قرآن کی آیت جو بتائے گا، وہ کیسے دھوکہ دے گا، لیکن دوسرے طریقے سے لوگ اکثر دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگ اکثر دھوکہ کھا رہے ہیں۔ تو یہاں سچائی اور حقیقت آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، سچائی اور حقیقت رکھنے جا رہے ہیں، 100% سچ آپ کے پاس پہنچانے جا رہے ہیں۔ بس آپ کو بنے رہنا ہے۔ اکثر آپ ویڈیو کو چھوڑ چھوڑ کر جاتے ہو تو بہت بڑا امپریشن خراب ہوتا ہے اور ان لوگوں تک ویڈیو نہیں پہنچ پاتی جو لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، اندھیرے میں ہیں، ان کو راستہ نہیں ملا، در در بھٹک کر وہ تھک چکے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، آپ کو قرآن پاک اٹھانا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک سورہ ہے، الم نشرح لک صدرک۔ آپ پہلے اس کا ترجمہ کریے، خود ہی آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ سورہ کتنی زیادہ فائدے والی سورہ ہے۔ اسرن یسرا کا اس میں ایک لفظ ہے، ایک آیت ہے، تنگی کے بعد فراخی۔ الم نشرح لک صدرک، سینے کو جو ہے کھولنے کا جو ہے ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو کھولا گیا۔ یعنی آپ کے پاس اگر علم کی کمی ہے، آپ کو کوئی سورہ یاد نہیں ہو رہی، کوئی بات یاد نہیں ہو رہی، کوئی جو ہے پرانی بات یاد نہیں آ رہی ہے، آپ اس کا ورد جاری کر دو، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دو۔ اس کی کوئی قید نہیں، آپ 10 بار پڑھو، 20 بار پڑھو، 21 بار پڑھو، ایسا نہیں کہ 21 پڑھو گے تو فائدہ ہوگا، 2 مرتبہ پڑھو گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرو، طاق عدد میں پڑھو، 7 پڑھو، 11 پڑھو، 5 پڑھو گے تو بھی فائدہ ہوگا، 4 پڑھو گے تو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن روزانہ نماز کے بعد اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں، اور اگر آپ نماز نہیں شروع کیے ہیں تو آپ شروع کر دیں، اور نماز اگر نہیں شروع کیے پھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا فائدہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن نماز چونکہ فرض ہے، نماز کے بعد اس لیے بتا دیا جاتا ہے کہ نماز ایک عبادت ہوتی ہے، ایک محنت ہوتی ہے، ایک قربانی دیتا ہے آدمی، سجدہ رکوع کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ رحم و ترس آتا ہے، اس لیے کہ مزدوری کر کے بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اور ایک یہ کہ اپنے فائدے کے لیے آدمی آیا اور اس سورہ کو پڑھنا شروع کر دیا، فائدہ تو تب بھی ہوگا، لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے، فائدہ دونوں حالت میں ہوگا۔ یعنی جیسے 2 رکعت نماز پڑھ کے دوا کھائی جائے تو ظاہر سی بات اس کا یقین، اس کا فائدہ آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ میں نماز پڑھ کے دوا کھایا ہوں، میں صدقہ کر کے دوا کھایا ہوں۔ تو اسی طریقے سے آپ کوئی عمل کر کے، جیسے نماز سب سے بڑا عمل ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر ابھی سورہ کو پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ پھر پوچھنے والی بات نہیں ہے میرے دوستو، سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ لیکن اگر آپ نماز کے پابند نہیں ہیں تو جلد سے جلد آپ نماز کے پابند ہو جائیے، اس لیے کہ موت بتا کر نہیں آئے گی، سر پر آپ کے موت کھڑی ہے۔ اور اگر آپ جب تک نماز نہیں شروع کر پا رہے ہیں تب تک بغیر نماز شروع کیے بھی اس سورہ کو آپ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ دیکھیں گے۔ لیکن نماز آج سے ہی آپ ارادہ کر لو کہ نماز چونکہ موت بتا کر نہیں آئے گی۔ اس سورہ کے پڑھنے کا اتنا فائدہ میرے دوستو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، یعنی قرض بہت زیادہ آپ ڈوبے ہوئے ہیں، تو آپ اس قرض کے ادائیگی کے لیے بھی اس سورہ کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بڑا فائدہ، جیسے آپ کا دل اگر تنگ ہے، اندر سے بہت زیادہ تنگی ہے، گھبراہٹ ہے، گھٹن ہے، آپ دوا پہ دوا کھا رہے ہیں، آپ کو آرام نہیں مل رہا ہے، آپ اس سورہ کا ورد کر کے دیکھیں، آپ اس سورہ کا ورد کر کے، تو قرض کی وجہ سے آپ گھٹن میں ہیں، آپ لڑکی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، گھٹن میں ہے، راستہ نہیں بن رہا ہے، آسانی نہیں ہو رہی ہے، لڑکی جو ہے، لڑکی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے گھر میں روزی کا سسٹم صحیح نہیں ہے، آپ اس سورہ کا ورد کر کے دیکھو۔ پہلے آپ ترجمہ خود کر کے نا، اگر آپ ایک عام مسلمان بھی ہیں، یعنی بہت کم پڑھے لکھے ہیں، لیکن آپ ترجمہ اگر جانتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہی آپ کے دماغ میں آ جائے گا، ہاں یار اس میں تو بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو میرے دوستو، اس سورہ کا ورد آپ کو کرنا ہے اور در در بھٹکنے سے بچنا ہے اور اپنے رب سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ اس سورہ کا ورد کیا ہے؟ یہ خدا سے تعلق ہے۔ اپنی نیت یہ ہو کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں اس کلام کو پڑھنے کے بعد اللہ کے چاہنے سے شفا پاؤں گا، اللہ کے چاہنے سے شفا پاؤں گا۔ اس لیے ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اس لیے اس پر بھروسہ کر کے، یقین کر کے اس سورہ کا ورد رکھنا ہے، اور آپ موت تک دیکھیں گے آپ کی ہر منزل، ہر مشکل آسان، ہر منزل، ہر مشکل آسان ہوگی۔ اور آزمائش تو ویسے اللہ کی طرف سے ہے، امتحان تو لیا ہی جائے گا، لیکن ہر امتحان میں بھی آسانی آپ کو نظر آئے گی، اس لیے کہ اسرن یسرا، تنگی کے بعد فراخی،
यानी परेशानी आएगी लेकिन फराखी आ जाएगी, परेशानी आएगी लेकिन फराखी आ जाएगी, यानी तंगी दूर हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा मायूस, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा नर्वस नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस सूर्य का विर्द जारी कर दो, इस सूर्य को पढ़ना शुरू कर दो। तादाद जरूरी नहीं है 10, 5, 12, 15, यानी जितना भी हो सके नमाज के बाद इसको पढ़ने की कोशिश करो। आप देखेंगे इसका फायदा तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी कीमती चीज हमारे पास मौजूद थी और इससे हम बेखबर थे। इतनी कीमती चीज हमारे पास मौजूद थी और इससे हम बेखबर थे। तमाम औरतों से गुजारिश है कि आप इस सूरत का विर्द रखो नमाज के बाद और फिर इसका फायदा देखो, और लोगों को भी इसको आपको शेयर करना है, इसलिए कि जो हम पसंद करते हैं वही हम अपने भाई के लिए पसंद करें। है ना हदीस में कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद करो। अरे इसमें तो कुछ जाने वाला भी नहीं है, तो कुरान पाक घर घर में मौजूद है, आपको सिर्फ शेयर करना है, बता देना है। ऐसे जुबानी भी कह देना है, मोबाइल से नहीं कर सकते तो पता चला कितनी बड़ी तादाद में लोगों का फायदा हो जाएगा। और इसके बारे में नॉलेज लेने के लिए आप उलमा से भी जुड़िए, आप दूसरी वीडियो भी देखिए कि अलम नशरह लका सदरक के कितने फायदे हैं। आपको मैं सच्चाई और हकीकत का रास्ता बता रहा हूं। आपको मैं सिर्फ अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करना चाहता कि तुम मेरे चैनल से भी जुड़ जाओ और सिर्फ मेरी वीडियो देखो, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बता रहे हैं ताकि सच्चाई आपके सामने आ सके। हमें वो कोई काम नहीं करना है जिसमें धोखा शामिल है, जिसमें फ्रॉड शामिल है, इसलिए कि एक इंच भी अगर किसी ने किसी को धोखा दिया तो उसका जवाब देना है उसको। इसलिए कि हम सबका रब देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो दुनिया में, तुम मेरे बंदों को दाएं बाएं कर रहे हो, जिसका जवाब आपको मेरी बारगाह में, मेरी अदालत में खड़े होकर देना पड़ेगा। इसलिए सच्चाई जो थी मैं आप तक पहुंचा दिया। अब आपका काम है शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। इससे थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, वीडियो जो है बनाने में दिल लगता है। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करेंगे फिर भी हमको करना है, इसलिए कि ये खुदा का पैगाम है, खुदा का पैगाम पहुंचाना तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम।